الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين الأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه الكريم ورفعته وعظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم و محتشم حاضرین و سامعین و ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا و بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان عظیم، اس کا صد شکر ہے کہ اس نے ہم تمام کو پیارے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ یہ رب ذوالجلال کا سب سے بڑا فضل اور اس کی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں ہونے کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کا حصہ بنایا۔ محترم ناظرین گرامی، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ، اس پر آپ نے کئی مرتبہ تقاریر سماعت فرمائے ہیں۔ عزیزان محترم و ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ ظاہری طور پر، ظاہری حیات کو آپ نے صرف اخلاق اور لوگوں کو کردار سدھارنے میں لگا دیے۔ آپ علیہ صلاۃ والسلام 40 سال کی عمر تک اعلان نبوت نہیں فرمائے۔ آپ لوگوں کو اخلاق سکھاتے رہے، اسی کی تربیت دیتے رہے، وہی تعلیم سے آراستہ فرماتے رہے۔ 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ آپ 13 سال مکۃ المکرمہ میں قیام پذیر رہے۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ ان 13 سال میں کتنے تکالیف، کتنی مصیبتیں، حتیٰ کہ خود پیارے نبی اپنے زبان مبارکہ سے فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنے مصائبات کا نزول ہوا کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، ان سب سے زیادہ تکالیف اور مصیبتیں مجھ پر اتاری گئی۔ اتنی آزمائشیں پیارے نبی کے ساتھ رہی، اس کے باوجود رسول کریم علیہ السلام پوری ہمت کے ساتھ اللہ رب العزت سے فضل کے متلاشی رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے ہی فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ حبیب ہم آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنی عطائیں کریں گے کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو مکۃ المکرمہ کے 13 سال رہے، اس کے بعد جب اعلان ہوا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہجرت فرمائیں، تو آپ مکۃ المکرمہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی ظاہری زندگی 10 سال آپ مدینہ شریف میں باحیات رہے، اس کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ناظرین گرامی، یہ 10 سال اس سے قبل کی جو تھے، یہ تمام مصائبات کو، تکالیف کو برداشت کرنے والے سال رہے، حتیٰ کہ اتنے پریشانیاں آئیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کئی مرتبہ رنجیدہ اور غمگین ہو جاتے، حتیٰ کہ مکۃ المکرمہ کے آخری کے کچھ سال رہے ہجرت سے قبل، جب اتنا غمگین ہو گئے کہ طائف کے سفر سے آپ پلٹ کر آئے، وہاں کے لوگوں کے حالات کچھ عجیب رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں فرمایا، رسول کریم بڑے رنجیدہ رہے۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا، بہت زیادہ پریشان۔ اللہ نے اس وقت معراج فرمائی اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے درد کو، تکالیف کو اپنی زیارت سے دور فرمایا۔ اس کے بعد جب پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمان
اور کفار مکہ، قریش مکہ، ان میں جو جھگڑا، جو اختلاف رہا، اس بات پر رہتا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام وحدانیت کی نصیحتیں فرماتے، وہی واعظ، وہی نصیحت کہ ایک رب ذوالجلال، خدا یکتا، ایک خدا کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ یہ جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دو۔ اس نصیحت کے سبب ہمیشہ مسلمان اور کفار مکہ میں ہمیشہ جنگ رہی۔ اتنا یہ پریشان کرے، اتنا پریشان کرے کہ کئی صحابہ رسول کریم کی اجازت سے حبشہ کو چلے گئے، نجاشی کے پاس گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آخر کار انہوں نے یہاں تک تدابیر اور مکر کیا کہ انہوں نے سوچا کہ اب ایک ہی راستہ ہمارے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ ہم رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو العیاذ باللہ ختم کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ پورے پلاننگ انہوں نے مکر کیا اور گھر کے اطراف انہوں نے پورا گھیرا کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کو مکمل طور پر آگاہ فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، قرآن مجید فرما رہا ہے کہ رسول کریم اپنے گھر سے نکلے، کچھ کنکریوں کو اٹھایا اور ان کی طرف پھینکا کہ جس کی وجہ سے وہ، حالانکہ بینا ہونے کے باوجود نابینا ہو گئے۔ وقتی طور پر انہیں کچھ نظر نہیں آیا کہ رسول کریم ان کے سامنے سے آگے سے گزرے، لیکن انہیں دکھائی نہیں دیے اور یہ ہجرت شروع ہوئی۔ آپ اعلان نبوت کے 13ویں سال آپ ہجرت فرماتے ہیں، مدینہ شریف آتے ہیں، اور یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلی جنگ جو مسلمانوں کی اور کفار کی ہوتی ہے وہ جنگ بدر ہوئی۔ پہلی جنگ جو ہوئی یہ رمضان المبارک میں ہوئی، 17 رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو پہلا غزوہ جو ہوا وہ بدر کا ہوا، جس میں 313 صحابہ رہے، مختصر صحابہ، لیکن ان کے پاس ایمانی طاقت، ایمان کی قوت اور ایمان کی تر و تازگی اور رب ذوالجلال پر کامل یقین اور رسول کریم سے سچی محبت رہی۔ حالانکہ مختصر تھے، سامنے کفار مکہ کتنے رہے آپ جانتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے، کسی نے لکھا 700، کسی نے لکھا 1000۔ اس کے باوجود اللہ نے ان اہل بدر کو اور یہ مسلمانوں کو جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ندا پر، آواز پر لبیک کہہ کر بغیر ہتھیار کے، بغیر سواریوں کے وہ میدان جنگ میں اتر گئے اور اللہ نے انہیں کامیابی دی۔ یہ پہلی جنگ رہی۔ اس فلسفے کو سمجھے کہ یہ جو پہلی جنگ ہوئی جس میں ابو جہل کو ختم کر دیا گیا اور جہاں پر کفار مکہ اتبا کو ختم کر دیا گیا، اس میں شیبہ کو ختم کیا گیا، جس کی وجہ سے کفار میں ایک ہیبت اور دہشت طاری ہو گئی۔ انہوں نے اس وقت تک ناکامی کا سامنا کیا اور جس میں 14 صحابہ، رسول کریم کی جانب سے 14 صحابہ شہید ہوتے ہیں اور ان کے 70 کفار نار جہنم رسید کیے گئے۔ اس کے بعد کچھ کو قید کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں بدر کا یہ تفصیلی واقعہ۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ انہوں نے دوسرے سال پھر احد کی جنگ ہوئی، انہوں نے بدلہ انتقام لینے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، نوک جھوک چلتے رہی، لیکن ایک وقت آیا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سن 6 ہجری میں آپ آرام فرما رہے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں کہ آپ طواف خانہ کعبہ میں مصروف۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو آواز دی، اس کے بعد صحابہ کو تیار فرمایا۔ تقریباً 1500 صحابہ احرام کی حالت میں نیت کر کر اور اپنے ساتھ تقریباً 60 سے زائد اونٹ قربانی کے لیے وہ سامنے رکھے اپنے میدان، اپنے سوار کے ساتھ، اور آگے بڑھنے لگے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے قریب جب پہنچ گئے 1500 صحابہ احرام کی حالت میں، کوئی جنگ کی نیت نہیں، کوئی ان سے مقابلے کی نیت نہیں، لیکن کفار مکہ کو یہ اطلاع مل گئی کہ مسلمان ایک بڑی جماعت ہے جو مکے کی طرف حملے کے لیے آ رہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اسی وقت اپنے کچھ لوگوں کو تیار کیا اور انہوں نے خانہ کعبہ یعنی حرم کے باہر جہاں پر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنا خیمہ نصب کیے ہوئے تھے وہاں پر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے بھیجا حضرت پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اپنے ایک پیغامبر کو، اور انہوں نے ایک ایلچی کو بھیجا اور وہ آئے، آ کر جو ہے بات کرنے لگے، اور بات یہ ہوئی کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا تم دیکھ رہے ہو
کہ ہم تمام کے تمام احرام کی حالت میں ہیں اور ہماری نیت عمرے کی نیت ہے، کوئی جنگ اور جدال کی نیت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ عمرے کے لیے نہیں آ سکتے، آپ اس سال چلے جائیے۔ اور اس سال کو جہاں پر صحابہ 1500 کی تعداد میں عمرے کی نیت سے پہنچے، بالکل حرم کعبہ کے سامنے قریب قریب آ گئے، اس کے باوجود انہیں داخلے سے منع کیا گیا۔ یہاں پر عزیزان محترم، یہاں پر سب سے پہلے شرائط رکھے گئے اور اس کا نام رکھا گیا صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ یہ سب سے بڑی کامیابی رہی مسلمانوں کی، جس میں ایسے شرائط پر مسلمان ایگری کیے کہ جس کو سننے سے اور جن شرائط کو انہوں نے رکھا، اگر کوئی سنتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ جیسی شخصیت جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرنے والے، یہ سوالات کرتے تھے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے، چوں چرا کرنے لگ گئے تھے۔ ایسے شرائط انہوں نے رکھے، لیکن رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ تمام شرائط کو قبول فرمایا۔ انہوں نے شرطوں میں پہلی شرط یہ رکھی کہ آپ اس سال کوئی عمرہ نہیں کریں گے، آپ اس سال ایسے ہی پلٹ جائیں گے، آپ آنے والے سال آئیں گے اور عمرے کے لیے ہم آپ کو اجازت دیں گے، آپ آئیے، اور جو قریش ہے، قبیلہ قریش ہے، اور جو مکے کے لوگ ہیں، ہم مکے کے باہر چلے جائیں گے، 3 دن تک آپ کو حرم کعبہ دیا جائے گا، آپ یہاں پر عمرہ کریں گے، اور اس کے بعد حرم کعبہ میں 3 دن رہنے کے بعد آپ چلے جائیں گے، اور ساتھ یہ شرط رکھی کہ آپ تلوار آپ کے ساتھ رکھیں گے، لیکن آپ تلوار نکالنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی، تلوار نیام میں رکھا جائے گا، یہ شرط رکھی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ حالانکہ رسول کریم نے کہا ٹھیک ہے، صحابہ جذبات میں آ گئے، کہنے لگے ہم اتنی دور آ گئے، پورے احرام کی حالت میں ہیں، یا رسول اللہ ہم پلٹ جائیں؟ کہا کہ ہاں ہم چلے جائیں گے۔ پھر انہوں نے دوسری شرط رکھی، دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ یہ جو صلح ہو رہا ہے اس بات پر کہ نہ آپ ہمارے کسی قبیلے پر حملہ کریں گے اور نہ ہم آپ کے کسی قبیلے پر حملہ کریں گے، اور یہ جو صلح ہو رہی تھی، یہ صلح 10 سال کے لیے کی، 10 سال کا صلح تھا، ایک آدھ سال کا صلح نہیں تھا، 10 سال کا وقت تھا۔ اس 10 سال کا میعاد صلح کے لیے رکھی گئی، اور سن 6 ہجری سے شروع ہو گیا، تو 6 سے جو شروع ہو رہا تھا 14ویں ہجری تک یہ چلنا تھا۔ عزیزان محترم، یہاں پر صلح کے دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ آپ ہمارے کسی قبیلے پر حملہ نہیں اور ہم آپ کے کسی قبیلے پر حملہ نہیں۔ پھر تیسری بات انہوں نے یہ رکھی کہ آپ جس قبیلے سے چاہے الائنس کروا لیں، ہم جس قبیلے سے چاہے الائنس ہو، جو قبیلہ ہم سے جڑنا چاہے ہم انہیں ہم میں جوڑ لیں گے، اور آپ کے پاس جو قبیلہ آپ سے جڑنا چاہے جڑ جائے، ہمیں کوئی اس سے مزاحمت نہیں ہے، یہ شرط رکھی گئی۔ آپ جانتے ہیں رسول کریم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام وحدانیت کو پھیلا رہے ہیں، توحید کی دعوت پیش کرنے والے، لیکن اب یہاں پر شرط کیا رکھی گئی؟ ہم سے جو ملنا چاہے گا ہم اسے ملنے دیں گے اور آپ اسے نہیں روکیں گے۔ رسول کریم نے ٹھیک ہے کہا، صحابہ پریشان ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ تیسری شرط، چوتھی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ اگر آپ کے پاس سے کوئی بندہ ہمارے پاس آئے گا یا ہمارے پاس سے کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا اور وہ مکے سے نکل کر مدینہ آ جائے اور مدینہ آ کر اسلام قبول کر لیں اور آپ کے پاس رہے، تو آپ کو چاہیے کہ ہمیں وہ بندے کو ہمارے حوالے کر دے۔ رسول کریم نے کہا ٹھیک ہے۔ برخلاف اس کے اگر کوئی بندہ آپ کے پاس کا ہمارے پاس آئے گا، ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ ایسی نامناسب شرط انہوں نے رکھی، رسول کریم نے اس سے بھی اگری ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سماعت کر رہے تھے، وہ آگے بڑھے، فوری سے جذبات میں آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ شرائط چل رہے تھے اس وقت حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، یہ ان کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا، زنجیروں سے باندھا گیا، اور اس بات پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، اس لیے انہیں باندھا گیا کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو چھڑا کر رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں ابھی یہاں پر معاہدہ کیا جا رہا ہے، صلح ہو رہی ہے، ابھی سگنیچر نہیں ہوئے، پورے شرائط لکھ دیے گئے، اور لکھنے والے کوئی عام نہیں ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے منتخب کردہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ شرائط کو لکھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت علی پورے شرائط لکھ دیے، ابھی سگنیچر باقی ہے، سائن نہیں ہوئی، ابھی مکمل مہر نہیں لگی، لیکن حضرت ابو جندل آ گئے اور یہاں پر ان کفار مکہ نے کہا کہ ابھی ہم نے شرط رکھی کہ ہمارے پاس کا کوئی بندہ آپ کے پاس آئے تو آپ انہیں واپس کر دیں گے۔ رسول کریم نے کہا ابو جندل میں تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ وہ جذبات میں آ گئے، رونے لگے، یا رسول اللہ میرا ایمان کیسا، میں کیسے کمزور، یہ اتنی مجھے ایذا دے رہے ہیں، کیسی تکلیف اور کیسے جذبات ان کے تھے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ جیسے جرت مند جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے بال بچوں کو قربان کر دیا، آج وہ ایسے نامناسب شرائط پر خاموش ہیں، پریشان ہے کہ رسول کریم کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آئے، آگے بڑھے اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا میں حق پر ہوں۔ فرمایا کیا ہم کامل مومن مسلمان نہیں ہیں؟ فرمایا کہ تم حق پر مسلمان ہو۔ فرمایا کیا ہمارا خدا اللہ نہیں ہے؟ فرمایا تمہارا خدا اللہ ہی ہے۔ فرمایا جب ہم حق پر ہیں اور یہ کفار ناحق پر ہے، باطل ہے، تو پیارے نبی ہم ایسا کیوں کریں؟ پیارے نبی نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا اور نہ میں اللہ کے امر کی مخالفت کروں گا۔ جیسے ہی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا، حضرت عمر پیچھے ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر اس جملے پر جو جذبات میں آ کے رسول کریم سے سوالات کرنے لگے، پوری عمر اس بات کو گستاخی سمجھ کے اپنے آپ پہ ملامت کرتے رہتے تھے، کیونکہ رسول کریم کے فیصلے کے سامنے آ کر میں نے اپنے سوالات کیے۔ عزیزان محترم، یہاں پر سب جذبات میں، سب پریشان ہیں، حضرت عمر نے سوالات کیا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر بھی سوالات کرنے لگ گئے، لیکن ایک تنہا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ ان کے تمام شرائط کو قبول فرما رہے ہیں اور ان کے تمام شرائط پر اپنی مہر بھی لگا رہے ہیں۔ اب جانتے ہیں یہ شرط، یہ 4 سے 5 شرائط ہو گئی۔ اس کے بعد 10 سال کے لیے صلح ہوئی۔ رسول کریم نے اپنے 1500 صحابہ کو لے کر پلٹے اور پلٹ کر جب آدھا راستہ چلے گئے مدینے کے لیے واپس، تو ایک جگہ آرام کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں، آپ وہاں پر آرام کیے۔ حضرت ام سلمہ کو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام باہر نکلے اور نکل کے کہنے لگے کہ اے میرے صحابہ، چلو سب اپنا احرام اتارو اور قربانیاں کر دو، کیونکہ نیت کر کے ہم احرام باندھے تھے، ہم پر دم لازم ہے، ہم تمام جو ہے قربانیاں کریں گے۔ پیارے نبی نے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ پیارے نبی نے کہا، اس کے بعد اندر آ گئے، حضرت ام سلمہ سے ذکر فرمایا۔ حضرت ام سلمہ کو رسول اللہ فرمانے لگے کہ اے ام سلمہ، میں نے 3 مرتبہ صحابہ سے کہا لیکن کسی نے حرکت نہیں کی۔ پیارے نبی پریشانی سے کہنے لگے تو حضرت ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے صحابہ غمگین ہیں، جذبات سے پریشان ہیں کہ انہوں نے اتنا حرم کعبہ کے سامنے گئے اور ان کے نامناسب شرائط پر سر تسلیم خم کیا، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے۔ آپ ایک کام کریں، آپ خود جا کر پہلے اپنا احرام اتار کر قربانی دے دیں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے پورے صحابہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ پیارے نبی اپنا احرام اتارے اور آپ نے پہلے اپنے قربانی دی۔ جیسے ہی آپ نے اپنا دمبا، اپنے اونٹ کو ذبح فرمایا، تمام کے تمام صحابہ، 1500 صحابہ، انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، سب کے سب آپ کے ساتھ ہو گئے۔ یہ پہلا سال ہجرت کا، یہ 6واں سال ہجرت کا، اس میں صلح ہوئی۔ آپ جانتے ہیں رسول کریم ابھی مدینہ بھی نہیں پہنچے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ کے لیے کھلی اور واضح کامیابی ہو گئی۔ پیارے نبی نے صحابہ کو ذکر کیا اور صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فتح ہے، یہ کامیابی ہے، نامناسب شرائط، نامناسب باتیں ہم نے ان کی قبول فرمائی اور ہم نے عمرہ بھی نہیں کیا، ہم پلٹ کر واپس آئے، یہ فتح ہے۔ لیکن عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں رسول کریم وہ دیکھ رہے تھے جو صحابہ نہیں دیکھ رہے۔ یہ پہلی صلح ہوئی 6 ہجری میں، جس سے رسول پلٹے، پھر 7 ہجری آئی جس میں فتح خیبر ہوا، جس میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ ان یہودیوں سے مقابلہ فرمایا، ان مشرکین سے مقابلہ فرمایا جو ہمیشہ پہلے کیا کرتے تھے، کفار مکہ کو ملا کر، یہودیوں کو، نصارہ کو ملا کر مسلمانوں سے جنگ کر کے اپنے آپ کو مضبوط بتاتے تھے۔ لیکن جب یہ الائنس ہو گیا اور یہاں پر ایک صلح ہو گئی اور ایک بات ہو گئی کہ آپ ان کے ساتھ نہیں دیں گے، آپ حالانکہ معلوم ہے کہ یہ آپ کا دشمن ہے، میرا دشمن ہے،
لیکن جس کا جس کے ساتھ الائنس ہے آپ انہی کے ساتھ رہیں گے. آپ کسی کی مدد نہ ڈائریکٹ کریں گے نہ انڈائریکٹ کریں گے. اس بات پر انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا تھا. اب یہاں پر خیبر والے یہودی یہ کفار مکہ سے مدد مانگ رہے تھے. کفار سے مدد مانگنے لگے, اپیل کرنے لگے, ان کے پاس اپنے ایلچی کو بھیجتے رہے اور مدد منگاتے رہے. لیکن وہ بیچارے پھنس چکے تھے, کیونکہ انہوں نے خود صلح کی تھی کہ وہ کسی کی مدد نہیں کریں گے, آپ یا رسول اللہ آپ بھی مدد نہیں کریں گے. حتیٰ کہ یہاں تک بات آ گئی کہ 6 قلعے وہاں پر موجود تھے, جس میں یہودی اور کفار, جس سے مسلمانوں کو وہاں سے جنگ ہوتی تھی, جس سے ہمیشہ وہ کامیاب ہوتے تھے. لیکن سن 7 ہجری میں فتح خیبر ہوا, جس میں مسلمان کامیاب ہوئے, جس میں حضرت علی نے اپنے مولا علی کو بتایا, اپنی قوت اپنی طاقت کو بتایا, اور جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فتح خیبر فرمائے اور ان تمام یہودیوں کو شکست دی. یہ سن 7 ہجری میں ہوا. پھر 8 ہجری آئی. اس 8 ہجری میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا جو مرکز اسلام کا بنا وہ خانہ کعبہ ہے. روز اول سے حضرت آدم سے لے کر ہم تک ہمیشہ سے اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت, اپنی الوہیت, یعنی مسلمانوں کا جو مرکز بنایا وہ خانہ کعبہ کو بنایا. حضرت آدم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. تاریخ تعمیر خانہ کعبہ میں اس بات کو لکھا گیا کہ حضرت آدم نے اس کو بنایا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا جو زلزلہ طوفان جو بارش کا پانی کا ہوا تھا, پھر اس کے بعد حضرت نوح نے اس کی تعمیر فرمائی. ایسا ہوتے ہوئے 10 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی. تو یہ مرکز جو تھا یہ کفار مکہ کے ہاتھ میں چلے گیا. اب یہاں پر سن 8 ہجری آئی. اس میں ہوا یوں کہ بنو خزاعہ جو جن کا الائنس ہوا تھا رسول کریم کے ساتھ, یعنی ریاست مدینہ کے ساتھ, انہوں نے اپنا ایک صلح کی اور انہوں نے ریاست مدینہ کے ساتھ اپنے ایک ہونے کا ثبوت دیا. رسول کریم نے ان سے الائنس کیا. اب بنو بکر جو ریاست مدینہ سے کوئی الائنس نہیں کیے, بلکہ ان کا الحاق ہوا کفار مکہ سے. اب یہ بنو بکر اور بنو خزاعہ ان دونوں میں آپسی دشمنی رہی. اب یہاں پر ہوا یہ کہ سن 8 ہجری میں بنو خزاعہ پر حملہ ہوا, جو حرم کعبہ میں تھے, جو مکے میں رہے. اس پر حملہ کرنے والے بنو بکر بنے, اور بنو بکر نے حملہ کیا اور ان کی مدد کرے یہ کفار مکہ, جس کی وجہ سے حالت یہ ہو گئی کہ بنو خزاعہ جو حالانکہ رسول کریم اور ریاست مدینہ کا الائنس اور الحاق تھا, جو اس بات پر مطمئن تھا کہ کفار مکہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے, کس کا, بنو بکر کا. لیکن حالات یہ بن گئے کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پہلے تو اتنا مضبوط نہیں تھے, لیکن جب سے صلح ہوئی یکے بعد دی کرے ان کی فتح بھی ہو رہی ہے, اور اطراف و اکناف ریاست مدینہ کے جتنے قبائل ہیں وہ بھی آ کے ان سے جڑتے چلے جا رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے اب انہیں ایک ڈر ہو گیا کہ یہ اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں, اب ہم اگر انہیں نہیں روکیں گے اور ان کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے تو ہوگا یہ کہ مختصر سے وقت میں یہ ہم پہ بھاری پڑ جائیں گے, انہیں روکنا مشکل ہو جائے گا. عزیزان محترم, اس کی وجہ سے انہوں نے بنو بکر کا ساتھ دیا. اتنی تکلیف بنو خزاعہ کو پہنچائی گئی کہ ان کو رات کے وقت سوتے ہوئے نیند کی حالت میں ان پر حملہ ہوا, اور جن کے 20 سے 30 مرد حضرات کو مار دیا گیا, جن کے جو خانہ کعبہ حرم کعبہ میں جا کر اپنے آپ کو پناہ میں لیے تھے, چھپ گئے تھے, انہیں وہاں پر بھی آ کے انہوں نے قتل کیا تھا. اتنی سختی انہوں نے کی. عزیزان محترم, اتنی سختیوں کے باوجود بنو بکر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا الائنس جو کفار مکہ کے ساتھ ہے یہ ہمیں بچا لے گا. انہوں نے حرم کعبہ کا بھی لحاظ نہیں رکھا, وہاں پر یہ بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کیا. بنو خزاعہ کے کچھ لوگ فوری سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے اور پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روتے ہوئے کہنے لگے, یا رسول اللہ, ہم نے آپ کا الحاق آپ سے الحاق فرمایا, آپ کے الائنس میں رہے اور ہمیں اطمینان نہیں ملا. انہوں نے ہم پر حملہ کیا اور ان کی مدد کفار مکہ قریش قبیلہ کرنے لگا, مکے کے قریش کرنے لگے, کفار مکہ کرنے لگے. حالانکہ انہوں نے وعدہ بھی کیا لیکن وہ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہے, انہوں نے صلح کو توڑ دی. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جذبات میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ضرور ہم تمہارا ساتھ دیں گے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بدلہ لیں گے؟ کہا کہ ضرور ہم تمہارا بدلہ لیں گے, ہم ضرور انتقام لیں گے. آپ جانتے ہیں کہ سن 8 ہجری میں ان سے کہا گیا کہ تم جاؤ لیکن اس بات کو راز میں رکھنا,
اور اپنے صحابہ کو بلا کے کہا کہ جنگ کی تیاری کرو، جنگ کی تیاری کرو۔ آپ جانتے ہیں، اور کہہ دیا کہ اس چیز کو راز میں رکھو۔ 1500 صحابہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں پلٹ کر آئے تھے، 2 سال کا عرصہ گزرا، انہوں نے صلح کو توڑ دی، اپنی حماقت بتا دی اور انہوں نے صلح کو توڑ دیا۔ خوف اور گھبراہٹ میں تھے، جس کی وجہ سے ان سے یہ غلطی سرزد ہو گئی۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اب ان سے بدلے کے لیے صحابہ سے کہا کہ جنگ کی تیاری کرو۔ اب یہاں پہ کفار مکہ ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم نے غلطی کی، اب ایک کام کرو، ابو سفیان کو بلاؤ۔ ابو سفیان کو تیار کیا گیا، کہا گیا کہ جاؤ جا کے ہماری صلح کو دوبارہ رینوویٹ کرواؤ، جاؤ جا کے کہو کہ ہم پھر سے صلح کر رہے ہیں، جو ہو گیا ہو گیا، ہم اور مزید آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ سال بڑھا لو۔ حضرت ابو سفیان ابھی اسلام کو قبول نہیں کیے، وہ مکے سے نکلے اور مدینہ آ رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ بنو خزاعہ کے لوگ آ رہے ہیں، تو انہوں نے، حضرت ابو سفیان سمجھے کہ یہ رسول اللہ سے ہو کر آئے، فوری پوچھنے لگے کہاں سے آئے ہو، تو انہوں نے اس بات کو چھپا دیا، انہوں نے کہا کہ ہم کسی کام سے گئے تھے، پلٹ کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں فرمایا کہ ہم رسول کریم سے ملے۔ ابو سفیان سمجھے کہ اب تو میری بات بن گئی، میں جاؤں گا، پہلے ہی جا کے اپنی صلح کی بات درست کر دوں گا، کہہ دوں گا کہ کچھ لوگ غلطی کیے ہیں۔ فوری جو ہے مکے کو، مدینے کو پہنچتے ہیں اور وہاں پر رسول کریم سے، حضرت ابوبکر سے، حضرت عمر سے مل کر اپنے اس بات کو کلیئر کرنے کی کوشش کرے، لیکن کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت علی سے ملاقات ہوئی، حضرت علی نے ان کے ساتھ ایک مسخرہ پن کیا، ایک تمسخر کیا۔ آپ نے ایک مزاح یہ فرمایا کہ کوئی نہیں سنتا تو ایک کام کرو، تم مدینہ مسجد نبوی میں ٹھہر کر زور سے ایک اعلان کر دو اور اپنی بات رکھ کے چلے جاؤ۔ انہوں نے اس بات کو صحیح سمجھا اور وہ ٹھہرے مسجد نبوی میں، زور سے اعلان کرنے لگے کہ ہم نے صلح کی تھی، ہم دوبارہ اپنی صلح کو مضبوط کرتے ہیں اور میں اسی لیے آیا ہوں کہ میں صلح کروں وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے باتیں کی، کہہ کر چلے گئے اور مدینہ آ گئے، مکہ پلٹ کر آئے تو مکے والوں نے ان پر مذاق اڑایا، کہہ دیا کہ علی نے تمہارے ساتھ مسخرہ پن کیا، تمسخر کیا اور تم وہ بات سمجھے بھی نہیں کہ کس کو تم صلح کرائے۔ صلح ایسے نہیں ہوتی، صلح ہوتی ہے لیڈرز سے ان کے سامنے شرائط رکھے جاتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں رکھی جاتی ہے، لیکن تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بہرحال وہ پلٹ کر چلے گئے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے فضل سے، جو 1500 صحابہ سے پلٹے تھے، صلح کے صرف 2 سال کے بعد 10,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ بعض مورخین 12,000 لکھتے ہیں، 12,000 کے بڑے لشکر کو لے کر مکے کی طرف رواں دواں ہیں۔ آپ جانتے ہیں عزیزان محترم، فتح مکہ میں 2-3 باتیں بڑی پیاری ہے جو میں انشاءاللہ سناؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو صلح ہوئی، یہاں پر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دور اندیشی اور وہ چیزیں تھیں جو اللہ کے رسول کو دکھائی گئی، صحابہ کو معلوم نہیں ہوا۔ صحابہ جذبات کا اظہار فرمائیں، لیکن رسول کریم صلح دیکھ رہے تھے، فتح دیکھ رہے تھے، اور وہی قرآن مجید میں انا فتحنا لک فتحا مبینہ موجود ہے۔ دوسری بات، اس فتح میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اپنے اعلیٰ اخلاق کا اظہار فرمایا۔ آپ جانتے ہیں اسی فتح میں جو ہے تقریباً 12,000 صحابہ جہاد کے لیے اپنے لشکر جرار پورے رواں دواں ہیں۔ ایک کتی کا بچہ، کتی ہے جو اپنے بچے، ابھی اس کے بچے تولد ہوئے، تو پیارے نبی نے دیکھا کہ کتیا ہے جو اپنے بچے دی ہوئی ہے اور وہ ایک راستے میں بیچ و بیچ ہے، تو پیارے نبی نے اپنے ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ یہاں رکو، یہ لشکر آ رہا ہے میرے مجاہدین کا، وہ غیر شعوری طور پر اسے رونگ دیں گے، تمہاری ذمہ داری ہے یہاں پر رکو، یہ حفاظت کرو، جب مکمل پورے یہاں سے گزر جائیں گے اس کے بعد تم بھی ہمارے طرف پلٹ کر آ جانا۔ پیارے نبی حالانکہ جہاد کے لیے 10,000 صحابہ کے لشکر کو لے کر میدان جنگ کے لیے جا رہے ہیں، فتح کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے، غزوے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک جانور کی بھی حفاظت فرما رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ اخلاق پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے، یہ انسانیت اور ہیومینٹی کی سب سے بڑی مثال، یہ ایک معمولی سے جانور کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ پھر جب آگے بڑھے تو ایسا لشکر کہ جو 10,000، ایسی تدابیر، ایسی پلاننگ رسول کریم نے فرمائی کہ سب کو 1,000 فوج میں بانٹ دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ نکلے تھے چہارشنبے کو، پیر کے دن خانہ کعبہ تک پہنچ گئے، پورا مکمل خانہ کعبہ کا، حرم کعبہ کا اور حجاز کا پورا احاطہ کر دیا۔ اور یہاں پر جب احاطہ ہو گیا، رسول کریم نے فرمایا کہ سب اپنے اپنے الگ الگ چولہے سلگاؤ،
یعنی کسی کا دستر ایک طویل لمبا دستر نہیں ہوگا، بلکہ سب اپنے اپنے ہنڈیاں لگاؤ، سب اپنے اپنے چولہے، اپنے اپنی آگ جلاؤ۔ 10,000 صحابہ، 12,000 صحابہ، اتنے بڑے لشکر میں جتنی آگے لگے گی۔ اب خانہ کعبہ یا حرم کعبہ کے جو کفار تھے ان میں کھلبلی ہو گئی کہ بھائی بڑا ایک لشکر آ رہا ہے، کون ہے، جا کے جاسوس معلوم کریں۔ دیکھا کہ نہیں، یہ بنو خزاعہ کے لوگ ہیں۔ ابو سفیان کے کانوں میں بات پڑی تو ابو سفیان کہنے لگے بنو خزاعہ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، وہ تو ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے، اتنے بڑے لشکر کو لے کے وہ نہیں آ سکتا۔ تو ابو سفیان خود کیا کرے، لشکر کے قریب گئے، رات کی تاریکیوں میں جا کر دیکھے تو تا حد نظر آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے۔ تا حد نظر ایک لشکر جرار جو ایک عظیم شکل لیا ہوا ہے، دور دور تک پورے حرم کعبہ کے اطراف و اکناف جہاں بھی نظر ڈالتے ہیں وہاں پر صرف فوج ہی فوج اپنے خیمے نصب کی ہوئی نظر آ رہی۔ ہیبت میں آ گئے اور آپس میں کچھ گفتگو کرنے لگے، خاموشی سے آواز بالکل کہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کس کے لیے آئے ہیں، بات چل رہی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سن 8 ہجری میں ہی انہوں نے اسلام کو قبول فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح مکہ کے لیے رسول مدینے سے مکہ نکلے تو راستے میں حضرت عباس کو پایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام کو قبول کر رہا ہوں۔ یہاں پر اسلام کو انہوں نے قبول فرمایا۔ اب یہ چاہتے تھے کہ میں کفار مکہ یعنی مکے کے جتنے باشندگان ہیں ان تک اس بات کو پہنچا دوں تاکہ وہ بھی جلد از جلد اسلام کو قبول کر لیں، کیونکہ اتنا بڑا لشکر جرار آ رہا ہے۔ جب قریب پہنچ گئے تو حضرت عباس کیا کرے، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دراز کان والے جانور ابو اس پر جو ہے سوار ہو گئے، جسے ہم اپنی زبان میں گدھا کہتے ہیں، اس پر سوار ہو گئے، دراز کان بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس پر سوار ہو کر پورے لشکر کا جو ہے جائزہ لے رہے تھے، اور دیکھا کہ ایک جگہ سے باریک آواز آ رہی ہے تو قریب گئے، دیکھتے ہیں کہ اندھیرے میں ابو سفیان ہے کھڑا۔ تو فوری ابو سفیان کو کہنے لگے کہ یہ کسی بنو خزاعہ کا نہیں ہے بلکہ یہ جیش محمد ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے جو کل صبح تم پر چڑھائی کرے گا اور جس سے تمہارا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ مجھے تو ڈر ہے کہ پورا جتنا حجاز ہے وہاں پر کوئی نہیں بچے گا۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کیا میرے لیے مشورہ ہے؟ فرمانے لگے تم ابھی اسی وقت محمد الرسول اللہ پر کے پاس جاؤ اور اسلام کو قبول کرو۔ کہا کہ وہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا آؤ میری سواری پر سوار ہو جاؤ۔ یہ رسول اللہ کی سواری تھی، اس پر وہ سوار ہو گئے پیچھے اور تیزی سے آگے بڑھنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت عمر کھڑے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اس پر نظر ڈالی کہنے لگے یہ کفار، یہ کافر ابو سفیان یہ تو بغیر کسی تلوار کے میرے سامنے مل گیا، اس کے پیچھے ہو گئے۔ حضرت عباس کیا کرے، تیزی کے ساتھ سواری کو بھگاتے ہوئے اور فوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچ گئے اور ابو سفیان کو کھینچ کے اندر لے کر چلے گئے، جس کے فوری حضرت عمر بھی پیچھے آ گئے۔ پیارے نبی کو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عباس اس کی جان کی امان چاہتا ہوں، میں نے اسے امن دیا ہوا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے اس کافر کا سر قلم کر دوں۔ تو یہاں پر حضرت عباس حضرت عمر کو کہتے ہیں عمر یہ بنو عدی یا تمہارے قبیلے کے لوگ بنو عدی کے لوگ ہوتے یا تم ایسے ہی کرتے، تم امن نہیں دیتے؟ یہ تمہارے قبیلے کا نہیں ہے، یہ بنو قریش قبیلے کا ہے، اس لیے تم سختی کر رہے ہو۔ حضرت عمر نے ایک پیارا سا جملہ کہا، کہنے لگا کہ عمر کو اس بات پر خوشی نہیں ہے کہ خطاب ایمان لائے، خطاب یعنی حضرت عمر کے والد، اس بات کی زیادہ خوشی ہوگی کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے لوگ اسلام کو قبول کریں، اس لیے کہ پیارے نبی کے خاندان کے لوگ اگر اسلام کو قبول کریں گے تو اس سے رسول اللہ کو زیادہ خوشی ملے گی، خطاب کے اسلام قبول کرنے سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ملے گی۔ حضرت عمر نے یہ صراحت کی۔ اس کے بعد رسول کریم نے کہا کہ انہیں ایک رات کا موقع دے دو، اور حضرت عباس کو کہا کہ آپ انہیں اپنے خیمے میں رکھو اور انہیں امن دو۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی، منگل کا دن ہے اور صبح فجر کی نماز کے لیے پورے کے پورے صحابہ وضو فرما رہے ہیں، تو ابو سفیان کہنے لگے کہ جنگ میں جانا ہے؟ کہا کہ نہیں یہ نماز کی تیاری ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ عباس یہ تمہارے بھتیجا جو کہتا ہے وہ سنتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دیں سب کچھ دے دو تو یہ سب کچھ دے دیتے ہیں، آگ میں کود جاؤ جو کرنا ہے کرو تو یہ کر بیٹھیں گے۔ کہ ایسی بات ہے؟ کہا ہاں ایسی بات ہے۔ پھر فجر کی نماز ہوئی
اس کے بعد صحابہ لشکر کی شکل میں ایک ایک ہزار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے پلاننگ فرمائی کہ خانہ کعبہ جو کہ نیچے نیچے کی طرف ہے، اطراف میں بڑے بڑے پہاڑ ہے، بالکل در نیچے زمین پر خانہ کعبہ بیچوں بیچ بنا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی بارش ہوتی تھی تو پانی پورا خانہ کعبہ میں اتر جاتا تھا، کیونکہ وہ نیچے کی زمین میں، نیچے کے حصے میں تھا۔ رسول کریم نے ایسی پلاننگ کی کہ پورے صحابہ، یعنی ایسا محسوس ہوتا کہ زمین کا کوئی حصہ نہیں بچا جہاں سے مسلمان حرم کعبہ کی طرف نہ رہے۔ اس طریقے سے اتارا کہ ہر جگہ سے مسلمان حرم کعبہ کی طرف آ رہے ہیں، حتیٰ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی تقریباً 500 لوگوں کا لشکر دیا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ نیچے کے حصے سے داخل ہو۔ کہ نیچے کے حصے سے راستے سے گئے تو جہاں پر نوک جھوک ہوئی، جس سے 2 مسلمان شہید ہوئے، 12,000 میں 2 مسلمان شہید ہوئے، اور ان کے تقریباً 20 آدمی قتل کیے گئے۔ عزیزان محترم، یہاں پر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی انسانیت اور ہیومینٹی دیکھیے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرما دیا، کہہ دو کہ جو اپنے گھروں میں جا کے دروازہ لگا دے وہ امن میں ہے۔ کہہ دو کہ جو تلوار اپنی نیام سے نکال کر باہر نہ آئیں وہ امن میں ہے۔ کہہ دو کہ جو اپنی تلوار رکھ کر ہمارے سامنے خاموش کھڑے ہو جائے وہ بھی امن میں ہے۔ کہہ دو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں ہیں وہ بھی امن میں ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، بچے، بوڑھے، خواتین، یہ تمام کو ہم نے امن دے دیا۔ جب ایسی باتیں ہو گئی، پوروں کا جو خوف، جو خشیت، جو ایک ایسا ڈر کا ماحول تھا کہ اب سب قتل ہوں گے، لیکن پیارے نبی نے سب کو ایسا امن دے دیا، سب کے سب رسول کریم سے مطمئن ہو گئے۔ یہ انسانیت کی سب سے بڑی مثال ہے کہ اپنے پاس قدرت ہونے کے باوجود ہر ایک کو معاف کر دینا۔ حضرت سعد بن ابو عبادہ، یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو، حضرت سارہ کو اور حضرت خبیب کو، یہ رسول کریم کے وہ صحابہ جن کو انہوں نے قتل کیا تھا، وہ تمام چیزیں دیکھی ہوئی تھی، یہ برداشت نہیں کرتے، یہ چاہتے تھے کہ میں سب کا سر قلم کر دوں، لیکن پیارے نبی کے جملے کہ ان کو امن، ان کو امن، وہ خاموش ہو گئے۔ عزیزان محترم، یہاں پر فتح مکہ ہوا، خانہ کعبہ مسلمانوں کے قبضے قدرت میں آیا۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اونٹ پر، قصوہ اونٹ پر خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگاتے ہیں، اور اپنے ہاتھ میں ایک عصا کو لیے، جس سے انہوں نے، پیارے نبی نے باہر کے جتنے بت تھے سب کو دھکا دیتے، وہ گر کے ٹکڑے ہو جاتے، ٹوٹ جاتے۔ پھر رسول کریم نے خانہ کعبہ کے دروازے کو کھلایا، پھر اندر گئے اور اندر کے بھی بتوں کو نکال پھینکا۔ انہوں نے بعض تصاویر بھی بنا رکھے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کے نام سے انہوں نے بعض شبیہ اور مجسمے بنائے رکھے تھے۔ رسول کریم نے ان تمام کو بھی باہر نکلوایا، اور وہیں پر تقریباً 8 رکعت نماز نفل ادا کی۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ وہ چاشت کا وقت تھا، صبح کی نماز تھی، بعض کہتے ہیں کہ شکرانے کی نماز تھی۔ رسول کریم نے وہاں پر 8 رکعت نماز ادا کیے۔ اس کے بعد جیسے ہی خانہ کعبہ کے باہر نکلتے ہیں، خانہ کعبہ کے دونوں دروازوں کو پکڑ کر آپ نے ایک طویل خطبہ عطا فرمایا، جس میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور فرمایا کہ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ یہ سب سے بڑی فتح ہے جو صلح تھی، صلح حدیبیہ، بس اس کی وجہ سے یہ فتح مکہ آسان ہو گیا۔ پھر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑا طویل خطبہ دیا، پھر اس کے بعد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے پاس وہی انسان بہتر ہے جو متقی ہیں۔ پیارے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پر 15 دن قیام پذیر رہے۔ ان 15 دنوں میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ 3000 کا لشکر دیا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ پورے حرم کعبہ سے اور پورے حجاز سے جہاں جہاں یہ جھوٹے معبودوں کو، بتوں کو بنا رکھے، اس تمام کو نکال کے پھینکو۔ تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 کے لشکر کو لے کر پورے حجاز کو پاک کرتے ہیں، اور لات و عزا کو بھی وہ ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد 3 بڑی جنگیں ہوئی۔ یہاں پر ایک بات میں اور عرض کر دوں تاکہ آپ کے علم میں ہو، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ان 10 سال میں،
ان 10 سال کے عرصے میں 1 جنگ 2 جنگ 3 جنگ نہیں ہوئے. یہ غزوات کتنے ہوئے؟ تو تاریخ بتاتی ہے تقریباً 75 تو بڑی جنگیں رہی اور 25 یعنی بالکل 100 جنگیں ہوئی، چھوٹی بڑی سب ملا کر. بڑی جنگیں تو 75 ہے، جس میں رسول کریم علیہ السلام نے خود اپنی تلوار کو نکالا. کیوں؟ اس لیے کہ ڈیفنس کے لیے مسلمان ایک ہو، متحد ہو. اس طریقے سے عزیزان محترم فتح مکہ ہوا، اس کے بعد اور جنگ موتا ہوا، اس کے بعد تبوک ہوا، اور بھی جنگیں ہوئی جس میں تقریباً 1,00,000 کفار سامنے رہے، اور یہاں پر 3,000، بعض روایتوں کے مطابق 4,000، لیکن اللہ نے انہی کو کامیابی عطا فرمائی. یہ فتح مکہ رمضان المبارک کے 20 تاریخ کو، 20 رمضان المبارک کو پیش آیا. یہاں سے میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. اتنی بڑی جنگ ہونے کے باوجود رسول کریم علیہ السلام نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. اتنی بڑی اور اتنا بڑا لشکر ہونے کے باوجود، ہر ایک کے پاس تلوار ہونے کے باوجود، ہر ایک کے پاس نقصان پہنچانے کی، سامنے والے کو ختم کرنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود، رسول کریم ایسے لیڈر بنے کہ کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر کسی کو ناحق قتل کر دے. یہ انسانیت کی سب سے بڑی مثال رسول کریم علیہ السلام نے آنے کعبہ کی فتح میں پیش فرمائی. اور دوسری بات یہاں پر عرض کر دوں، رسول کریم علیہ السلام 15 دن یہاں پر قیام پذیر رہے. اس کے بعد انصار صحابہ جو مدینے کے رہنے والے تھے وہ سوچتے تھے کہ رسول کریم علیہ السلام اب یہیں پر رک گئے تو ہم مدینے میں رسول کریم کو نہیں دیکھ پائیں گے. وہ پریشانی میں تھے کہ رسول کریم 15 دن کے بعد فوری پھر مدینے کو پلٹ گئے، اور مدینے کوئی ریاست مدینہ وہیں پر قیام فرمایا، اور وہیں پر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اسی کو دارالحکومت بنایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینے کو دارالحکومت بنایا، حضرت عمر نے بھی مدینے کو دارالحکومت بنایا، حضرت عثمان نے بھی دارالحکومت مدینے کو بنایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کو دارالحکومت بنائے. کیوں؟ اس لیے کہ کوفہ میں علم کا بہت بڑا ذخیرہ تھا، علم کا مرکز بن چکا تھا، اور وہاں پر بے شمار فقہا، علماء، محدثین کی بڑی بڑی جماعتیں تھیں. آپ چاہتے تھے کہ سارے عالم میں دین کی تعلیم کو عام کیا جائے، اس لیے اس کو دارالحکومت بنایا، وہاں کے فقہا کی، وہاں کے علماء کی حفاظت کے لیے. اور اسی حفاظت سے آپ جانتے عراق اور ایران، یہ جو ملک ہے اطراف و اکناف میں، وہاں پر علم کے بڑے بڑے مدارس اور مراکز بنائے گئے جو آج بھی قائم و دائم ہیں. ناظرین محترم، یہ فتح مکہ ہے جس سے مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی، اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے لیے اور سر جھکانے، سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ایک بات میں آپ کے خدمت میں عرض کر دوں، آج پوری دنیا ہمارے پہلے قبلے کے لیے دعا کرتی ہے، لیکن معلوم نہیں اس کے باوجود وہ فتح کیوں نہیں ہوتا. ہر جگہ پر دعا ہو رہی ہے، بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے صوفی، بڑے سے بڑے بزرگ، ہر ایک کی زبان سے ہم سنتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو دوبارہ مسلمانوں کی مسجد بنائے، وہاں پر دوبارہ سے ہماری قدرت اور قبضہ عطا کرے. کیا ریزن ہے کہ اتنی دعائیں ہونے کے باوجود اس کی کامیابی نہیں ہوتی، اس کا دوبارہ سے قبضہ نہیں ملتا؟ سن 5ویں ہجری میں ملا، لیکن پھر اب وہ چیز نہیں مل رہی. کیوں؟ تو یہاں پر ایک ہی چیز سامنے آتی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام جیسا لیڈر ہوں، یا رسول کریم علیہ السلام جیسے تدابیر ہوں. صرف دعا سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دعا کے ساتھ اپنی ذاتی قوت بھی لگانی پڑتی ہے. تو اس کے لیے غور کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی تدبیریں کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اور جتنے مسلم ممالک کو سب کو ایک ہی صف میں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دوبارہ مسلمانوں کو اپنے علم اور اپنے اسلامی علم کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.